اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک نیا پلیٹ فارم ہے، ایمان ٹی وی۔ ایمان ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایمان ہمارا وہ ایک عقیدہ یا مرحلہ ہے جو ہمیں آگے قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کرے گا اور ہمیں جنت یا جہنم تک لے کے جائے گا۔ مفصل ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم بہت سے ٹاپک پہ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ آج کا لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اسی موضوع کو لے کر آج کا ہمارا موضوع ہے باغ فدق پہ۔ جب بھی بات کی جاتی ہے باغ فدق کو لے کے تو ایک تاثر سا پایا جاتا ہے کہ یہ امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو اس میں ایک دو پارٹی ہیں، یعنی کہ مدعی اور دوسری پارٹی ایک ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دوسرا ہے سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ ایمان ٹی وی کے ایک مہمان کیا بلکہ ہمارے ایمان ٹی وی کا حصہ ہیں، وہ ہمیں اکثر ہی ہماری رہنمائی کریں گے۔ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہزر بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ اور آپ تو ویسے ہی ایمان ٹی وی کا حصہ رہیں گے اور بہت سارے ٹاپک پہ ہمیں جو ہے وہ آپ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک جنرل سا ہم ڈسکرپشن دے دیں کہ ہم یہاں پہ وہ بات کریں گے جس سے کسی بھی مکتبہ فکر کی دل آزاری نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بات لاجیکلی ہم کر سکیں، احادیث اور روایات اور فیکچول بیس پہ کر سکیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بڑا بیسک سا سوال پوچھتا ہوں کہ انبیاء کی وراثت کے بارے میں قرآن اور احادیث کیا کہتی ہے، اور پھر ایک چھوٹا سا ذرا آپ ایمان ٹی وی کے بارے میں ذرا ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن دے دیں، پھر ہم انشاءاللہ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ایک تو حلی آپ کا، آپ نے ایمان ٹی وی کا اجرا کیا، اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور نام بڑا اچھا آپ نے چوز کیا، ایمان۔ شکریہ۔ تو شروع میں آپ نے کہا کہ اسی کے ذریعے سے ہم جنت تک جانے کا ہمارا سبب بھی بنے گا، اور یہ بات بھی آپ کی بہت اچھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ معاشرے میں الجھاؤ بہت زیادہ ہے جی، اور ایمان نام ہی سلجھانے کا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ سلجھانے والا کام کریں، الجھانے والا کام نہ کریں۔ اور دور حاضر میں میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ایسے پلیٹ فارم بہت کم ہیں جو سلجھانے کا کام کر رہے ہیں، ورنہ تو سوشل میڈیا کو میرے خیال میں زیادہ الجھانے کے لیے ہی جو ہے نا یوز کیا جا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی چونکہ بولی بول رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی یہ کوشش ایمان ٹی وی کے حوالے سے ایک اچھی کوشش ثابت ہوگی، اور یہ چینل لوگوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ جو ہے وہ ثابت ہوگا، یہ پروگرام انشاءاللہ۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو وراثت ہے نا انبیاء کی، جو آپ نے سوال کیا، تو انبیاء دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں تو ان کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہوتا ہے۔ تو اگر انبیاء آ کر دنیا میں اپنی مال اور پراپرٹیز بنانا شروع کر دیں، سوائے ان انبیاء کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی نبوت کے ساتھ ساتھ، ان کے علاوہ، تو ان کی شریعت میں چونکہ اس کی اجازت تھی، تو اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں اگر وہ آ کر پراپرٹیز بنائیں اور بہت بڑے بڑے محلات بنائیں اور اس طرح کا وہ اپنا نظام بنائیں اور رکھیں، تو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دینے کا معنی جو ہے وہ ان کے اس بیان سے قول اور فعل میں تضاد پیدا کر دے گا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، زیادہ تر انبیاء نے جو ہے وہ سادگی کو ہی پسند کیا، اور ان میں اگر ہم سب سے بڑی مثال لیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو آپ نے فقر ہی کو اختیار فرمایا۔ تو جائیداد اور پراپرٹیز جو ہیں یہ بالعموم بندے کی ایک عیاشی کی طرف اس کا تصور لے کے جاتی ہیں اور اس کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ انبیاء اللہ جو ہیں اللہ نے انہیں ان چیزوں سے بالکل پاک رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انبیاء کی وراثت جو ان کے پاس مال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل مال نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے ان کے پاس، مطلب ضروریات زندگی جو ہے اس کا ان کے پاس موجود رہتا ہے مال، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ آیا وہ مال ان کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سوال نہیں ہے، ہوتا ہے،
لیکن بہت پرتعیش قسم کا نہیں ہوتا. اب جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس پر سوال یہ کہ جو ان کا مال ہے بقیہ وہ کیا کہلائے گا. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ جو بھی رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, وراثت نہیں ہوتا. ہاں یہ ساتھ میں فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں یہ ہماری جو وراثت ہے وہ علم ہے. اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ جو علماء ہیں انبیاء کی وراثت وہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آج تک تقسیم ہو رہی ہے علم ہی کی صورت میں. تو اس لیے دو باتیں ہو گئیں. ایک سمجھنے والی بات یہ ہو گئی کہ مال ہوتا ہے کہ نہیں, تو جواب یہ ہے کہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو مال بچتا ہے ان کے وصال کے بعد اسے ہم وراثت کہہ سکتے ہیں نہیں, تو جواب یہ کہ نہیں, انبیاء کے مال کو وراثت نہیں کہیں گے, وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے ویسے باخوبی اس بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ ایک جن کی شریعت میں یہ بادشاہت تھی تو ان کے وارث تھے, جیسے حضرت داؤد کے حضرت سلیمان وہ بادشاہ بھی تھے. ایک اور نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے وارث دے, اور وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. ان کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وارث کے لیے اللہ سے دعا کی. اگر یہ وراثت ہوتی نہیں انبیاء کی تو انہوں نے اپنی وراثت کے لیے پھر کیوں دعا کی؟ جو اولاد ہے نا, اولاد دیکھیں عرف میں تو اولاد وارث ہی کہلاتی ہے نا, اور وارث جو ہوتا ہے وہ صرف مال میں تھوڑی ہوتا ہے, وارث علم میں بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہمارا علم جو ہے وہی ہماری وراثت ہے. تو اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو ثابت ہے کہ وارث دے, لیکن یہ تو قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مال کا وارث کہا. تو انبیاء کا علم جو ہے اس کا وارث بھی تو ہوتا ہے. تو اب انہوں نے وارث مانگا تو آپ کے صاحبزادے آپ کے وارث ہیں, علم کے وارث ہیں. ورنہ یہ تھوڑی ثابت ہے کہ مال کے وارث ہیں, یا لفظ قرآن میں یہ تھوڑی آئے کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے میرے مال کا وارث عطا فرما. اور پھر عرف میں اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہر شے کی وارث ہوتی ہے, آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے. اب عزت جو ہے, عزت تو کوئی مال نہیں ہے نا, لیکن آپ کی اولاد جو ہے آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے. اسی طرح عرف میں ہر وہ شے جو نبی کے پاس ہے اس کا وارث تو اولاد ہی کہلائے گی, لیکن مال کا وراثت بننا یہ ثابت ہے کہ نہیں, تو وہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ مال وراثت نہیں ہوتا انبیاء کا, باقی سب کا وراثت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ میں نے یعنی کچھ کتب احادیث میں پڑھا ہے, کچھ تاریخی ریفرنسز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ وہ قبل از نبوت یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور نبوت اور دین کے پرچار کا اعلان ہوا, اس سے پہلے آپ کو حضرت عبداللہ کی وراثت ملی ترکے کے اندر. ان کے جو گھر جو مکہ میں تھا وہ, پھر ان کی جو لونڈیا تھی وہ, یہ ساری یعنی کہ ان کو جداد میں سے ان کا حصہ ضرور ملا تھا. تو انبیاء کو یعنی کہ نبی کو تو وراثت ملی ان کے باپ کی طرف سے, ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ وہ جو لونڈیا تھی ام ایمن, وہ آپ نے آگے جو ہے وہ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس رہیں جب تک بھی وہ حیات رہیں. اور یعنی کہ بس ابھی اسی بات پہ ہی کرتے ہیں کہ وراثت کی تو یہ ایک ثبوت ملتا ہے. پھر آگے ہم جائیں گے کہ جب دربار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے تو دلائل میں کیا کیا حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا, اس پہ بعد میں چلیں گے. پہلے یہ کہ یہ وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. دیکھیں اس میں تو سوال ہی سے آپ کی وضاحت ہو رہی ہے علی, آپ جو کہہ رہے ہیں اسی سے خود بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ تو نبی نہیں تھے نا, حضور کے والد گرامی. حضرت عبداللہ تو حضور کے والد ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن نبوت ان کے پاس نہیں تھی. تو ان کی جو وراثت تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ کا وہ گھر جو تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وراثت بنا. تو نبی کا جو مال ہے وہ وراثت حیات میں تو کہلائے گا ہی نہیں, وراثت بنتی ہے وصال ظاہری, وصال کے بعد. تو جو حیات میں مال تھا وہ تو حضور کے پاس ہونا بالکل حق ہے, اور وہ آپ کے والد کی جائیداد ساری آپ کے پاس آئی, بالکل حق ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے.
ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضور کے مال جو آپ کے پاس تھا وہ آپ کے بعد وراثت بنا کہ نہیں بنا، یہ اصل سوال ہے۔ اسی طرح اگر ام ایمن حضرت عبداللہ کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ام ایمن جو ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ رہیں اور آئیں حضرت عبداللہ کے مال میں سے آپ کے پاس، لیکن حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ نے حضرت ام ایمن کو آزاد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے انہیں آزاد کیا تو ایک ان کا نکاح پہلے ہوا، اور اس نکاح کے بعد پھر جب وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ حضرت ام ایمن کا نکاح حضور نے ایک دن مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ جو جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ تو حضرت زید حضور کی خدمت میں آئے تھے جن کا نکاح پہلے حضرت زینب بنت جہش سے ہوا تھا، اور پھر وہ آیت اتری تھی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، جب وہ طلاق انہوں نے دی اور حضور نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ لوگوں نے کہا انہوں نے تو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا، تو اس وقت یہ والی آیت اتری تھی۔ تو انہی حضرت زید نے جب یہ سنا کہ جنتی خاتون کا ذکر حضور نے فرمایا حضرت ام ایمن کے متعلق، تو انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی اور پھر حضور نے ان سے ان کا نکاح کیا، اور اسی سے پھر حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک بات تو یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت زید جو ہیں ان کا نکاح جب ہوا تو آزاد عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح آزاد عورت سے ہوتا ہے، لونڈیا سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جب حضور نے کا نکاح کر لے، اب آپ مجھے بتائیں۔ اچھا بس سند بتا دیں اس کی، کیونکہ یہ پورا کلیم ہے نا، تو اس کی کوئی سند؟ جی وہ میرے پاس اس میں موبائل میں موجود ہے، میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ دیکھیں طبقات ابن سعد میں یہ 305 نمبر صفحے پر موجود، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں یہ بات آپ کو سمجھنے چاہیے کہ وہ بعد میں نکاح میں ان کے آ گئیں، اب حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس رہیں تو وہ اپنی مرضی سے رہیں، کہ حضرت زید کو بھی تو لینے آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کے چچا اور ان کے والد، تو کیا حضرت زید گئے تھے؟ تو کیا در رسول ایسا در ہے کہ جو وہاں آ جائے پھر وہ جانا چاہے گا؟ تو وہاں سے تو کوئی جانا نہیں چاہتا، تو حضرت ام ایمن نہیں گئیں اور وہ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس بھی رہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے علی آصف، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وہ وراثت میں آئیں تو کیسے ثابت کرے گا وراثت؟ کیا غلام جو ہے اس کو بھی بیچ میں سے کاٹا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حال آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ مال کی وراثت، جس چیز کو مال کہا جائے گا، پہلے مال کا اطلاق آپ کریں کہ کس پر کریں گے آپ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پھر مال جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، غلام آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آزادی سے بھی مال کا تصرف ختم ہو جاتا ہے، مال کی فکر اور سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس کی تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو آپ اس مال میں شامل نہ کریں جو مال آپ کا زر کی صورت میں ہے، یہ بات سمجھیں، ورنہ آپ اس کے حصے نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اس چیز کے خلاف جاتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ حصے میں آئی تھیں تو آپ اس کا پھر حصے پھر سب کو ڈیوائڈ کریں، پھر ازواج کو بھی جانے چاہیے، پھر ایک ٹانگ ادھر جائے ایک ٹانگ ادھر جائے، تو یہ تو بالکل ایک غیر فطری بات کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرے۔ ٹھیک، اچھا اب بات آتی ہے، اب ہم ریلیونٹ ٹو ٹاپک، ہم نے یہ چیز ایک تو ہم نے اس کو کلیئر کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جداد جو ان تک آئی تھی اور اس کے آگے اس کا کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو ہیبر تھا، یہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے تھی؟ یعنی یہ جو باغ فدق ہے، یہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں آئی تھی یا کیا تھا؟ ذرا یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا۔ دیکھیں اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مال غنیمت اور مال فے اصل میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ باغ فدق جو ہے نا اصل میں یہ مال فے ہے۔ مال فے کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، ہو سکتا ہے آپ آگے چل کے کرتے تو چلے میں پہلے ہی اس کو کہہ دیتا ہوں۔ باغ فدق جو ہے یہ مال فے میں سے، مال فے میں وہ مال ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں کسی علاقے پر تسلط کیا جاتا ہے تو جو جنگ میں مال آئے وہ تو مال غنیمت ہو گیا۔
اچھا جنگ میں تسلط کے بعد جب بڑے بڑے علاقے مطلب پورے پورے بن جاتے تھے، آپ کو پتا ریاست مدینہ جب بنی تو اس کے بعد پھر وہ پھیلتی گئی، تو ایک جگہ جنگ ہوتی تھی، دوران جنگ جو ملا وہ تو غنیمت کہلایا. اس کے بعد جب علاقوں پر تسلط ہوتا تھا تو وہ جو بڑے بڑے علاقے تسلط میں آتے تھے اس میں جو پراپرٹیز پھر اس دور کے لوگوں کے پاس سرکاری ہوتی تھیں، یعنی ایک طرح کے سردار ہیں قبیلے کے، ان کی وہ سرکاری جگہ ہے. اب جب تسلط ہوا تو پھر وہ جگہ جتنی بھی قبضے میں آئے گی وہ مال فے کہلاتی ہے، یا وہ مال جو قبضے میں آتا ہے. ویسے سورہ ہجر میں اس کا ذکر ہے مال فے کا، جی ہاں، تو کہ وہ یعنی کہ وہ جداد یا وہ جگہ یا وہ زرزمین جو کہ نبی بغیر کسی گھوڑے کو دوڑائے، بغیر لڑے، بغیر تلوار کے زور کے جو بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے تو وہ نبی کی ذاتی ملکیت ہے، وہ بیت المال یا کسی بھی چیز کا حصہ نہیں ہے. سورہ ہجر میں اس کا پورا آپ بیان آیت ہے. پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ ذاتی ملکیت ہے. سورہ ہجر کے ترجمہ ہے، ذاتی ملکیت نہیں، یعنی کہ وہ صرف مال نبی کا فے ہے. تصرف، ہاں نبی کا تصرف ہے کہ انہی کے پاس ہے. نہیں، اس میں دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والوں نے مال فے کے متعلق اور مال غنیمت کے متعلق واضح طور پر قرآن میں آیت نازل فرمائی ہوئی ہے. وَاعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے. یہ مال غنیمت کا ہے، فے کا نہیں. مال فے دیکھیں جنگ کے تسلط کے بعد آتا ہے، غنیمت اصل میں اس کا حصہ اصل جنگ ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. جنگ کے بعد ہی علاقے تسلط میں آتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ بغیر گھوڑے دوڑائے، آپ نے ذکر کیا نا بغیر گھوڑے دوڑائے، مراد یہ کہ وہاں اب جہاد کے بغیر تسلط ہو گیا، چونکہ اب وہاں محنت نہیں کرنی پڑی، بغیر لڑے. تو گھوڑے دوڑائے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ان گھوڑوں کا رخ ان کی طرف کرو، کافروں کی طرف. تو گھوڑوں کا رخ کرنے سے مراد کیا ہے؟ لازمی بات ہے جہاد ہے نا. تو اس دور میں جہاد کے لیے ہی گھوڑے استعمال ہوتے تھے. تو جب گھوڑے کا تصور رخ کرنا یا گھوڑے دوڑانا آ جائے گا تو مراد اس کی یہی ہے کہ جہاد. اچھا مال فے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی تقسیم کیا ہے؟ اس حکم کے بعد یہ جو سورہ ہجر میں تو یہ ہے کہ وہ پھر نبی کا تصرف ہے، جو یعنی کہ یہ جو آپ نے بتایا نا، اس جو 5واں حصہ ہے عزت مآب اور اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اس کو خمس کہتے ہیں کہ وہ 5واں حصہ جو ہے وہ خاندان نبوت کا ہے، کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے کہ وہ جسے دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو جیسے ڈیوائڈ کریں. 5واں حصہ جو ہے اگر جنگوں کی بات کریں تو ہوتا یہ تھا کہ جنگ سے جو بھی مال غنیمت آتا تھا اس میں سے خمس پہلے نکالا جاتا تھا، اس کے بعد سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور وہ تقسیم کرتے تھے تمام اپنے صحابہ کے اندر. اس میں خمس پہلے نکال کے. ٹھیک ہے. اب مال فے کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، اور سورہ ہجر کی بھی آیت کہتی ہے کہ وہ جو بغیر لڑے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نبی کی ملکیت ہے. پھر نہیں، ملکیت سے دیکھیں آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ حضور نے ساری زندگی اس کی تقسیم کس طرح کی ہے. چلیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور میں لے لیں کہ نبی کی ملکیت ہے. حضور نے مال فے کی تقسیم کا انداز کیا رکھا؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں اس کی تقسیم کا کوئی وہ ہے؟ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال فے کو مال غنیمت کے اس آیت پر جو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اسی پر حضور نے ساری زندگی تقسیم فرمایا. حضور کی حیات میں آپ دیکھ لیں کہ باغ فدق میں سے اس کا 5واں حصہ آمدنی کا وہی اہل بیت اطہار کے لیے جاتا رہا. اچھا، اب قرآن میں جو باغ فدق کے لیے ہے وہ تو صرف اور صرف ہاشمیوں کے لیے، اور یہ تو یعنی کہ ہمیشہ سے ہی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ وہ اس میں صرف ہاشمیوں کے لیے حصہ رہا. جتنی بنو ہاشم تھی اس کے مال سے سارا ہاشمیوں کے پاس ہی آتا تھا پیسہ. اس کے بعد یہی سلسلہ اب حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی رہا کہ اس سے جو بھی مال آتا تھا یا جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ ہاشمیوں کے پاس ہی جاتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس کا کنٹرول بھی ہاشمیوں کے پاس رہا، یعنی حضرت عباس اور حضرت علی کے پاس رہا. پراپرٹی بیت المال کی رہی، گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے، جو بھی سرکار تھی. لیکن جو اس کا جتنا بھی پروفٹ آتا تھا یا اس کی دیکھ ریکھ تھی یا انتظامات تھے وہ سارے ہاشمیوں کے پاس ہی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں. خلیفہ سوئم کے بارے میں اس میں ذرا جو تاریخ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اور چوتھے تو خلیفہ حضرت علی تھے، ہے ان کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن 2 خلفاء کے زمانے میں اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہاشمیوں کے لیے، اور اس میں بھی شاید قرآن کی ایک آیت ہے، مجھے بھی ریفرنس یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی کہا کہ یہ باغ جو ہے یہ ہاشمیوں ہی کو وہ دے دے. خاص ہاشمیوں کے لیے تو ذکر نہیں کیا، وللرسول ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ جو رسول کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو حضور کا ہاشمی گھرانے ہی سے ہے، وہی ہے بات، ٹھیک ہے نا، اور کنٹرول اس کا رہا بارکیف. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ آیا وہ اس کی تقسیم حضور کے زمانے میں کیسے ہوتی رہی، تو ملکیت کے باوجود، اگر میں آپ کی بات کو کوٹ کروں تو ملکیت کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خمس ہی تقسیم کرتے رہے ساری حیات مبارکہ میں. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھیں، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر کے پاس جانے سے پہلے ایک اہم نکتہ ہے نا، اس کے بعد آئیں گے. اچھا، مال فیح کا آپ نے کہا کہ مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوتا ہے آپ کے مطابق، اس آیت کے مطابق. جی ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، ویسے مال فیح کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو مال فیح کو آپ مال غنیمت سے اگر الگ کر کے کوئی شے سمجھیں گے نا، پھر تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لازماً جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. مال غنیمت میں صرف جنگ ہوتی ہے اور مال فیح میں جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ آتا جنگ کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کی تقسیم یہ خود بتاتی ہے یہ آیت کہ اللہ نے چونکہ حکم دیا اور پھر حضور نے اس طرح تقسیم کیا، لہٰذا وہ مال فیح آیا اگرچہ الگ حیثیت سے، لیکن اس کی تقسیم مال غنیمت کے اعتبار سے کہتے ہیں. تو میں آپ کو نا سورہ ہجر کی وہ آیات نکال دیتا ہوں. جی پلیز مجھے آپ. اچھا ہاں، میں وہ ایک کریکٹ کر دوں، یہ سورہ حشر کی وہ ہے آیات جس میں مال فیح کا ذکر ہے. میں حجر کیا آیا تھا، وہ حشر ہے، یہ کریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ ذرا میں وہ آیت آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں، چونکہ آپ اس ٹائم نا وہ کہہ رہے تھے آپ سورہ حجر، تو حشر، ہاں تو یہ سورہ حشر میں دیکھیں وہ آیت میرے سامنے ہے اس وقت، آیت نمبر 59 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 6 ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ آیا مبارکہ ہے. اب اس میں جو مال بغیر گھوڑے دوڑائے اور بغیر محنت کیے، بغیر اونٹ دوڑائے حاصل ہوتا ہے، اس پر اللہ تسلط کر دیتا ہے، یعنی نبی کے قابو میں دے دیتا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ اللہ نے نبی کے قابو میں دے دیا. لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ پورا کا پورا جو مال فیح تھا وہ سارا کا سارا بنی ہاشم کے استعمال میں تھا؟ یہ سوال ہے. کیا وہ ہمیشہ بنی ہاشم ہی کے استعمال میں رہا؟ تو اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. ایسا نہیں تھا کہ وہ سارا کا سارا بنو ہاشم کے استعمال. یہی تو آگے تلک حقیقت ہے کہ یہ بنو ہاشم سے پھر جب وہ بنو امیہ نے کانفسکیٹ کر لیا، اس کے اوپر آگے کریں گے بات. ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم پہلے اس یہاں تک رہتے ہیں کہ دیکھیں اسی کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں مدارک میں موجود ہے سورہ حشر کی اسی آیت میں، پھر خازن میں موجود ہے، صاحب خازن نے لکھا، صاحب مدارک نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انصار صاحب حاجت شخص تھے اور تینوں انصاری تھے، وہ تو بنو ہاشم نہیں تھے. ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 میں سے حضرت ابو دجانہ، سماک بن خرشہ اور حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مال دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو ہاشمی نہیں تھے، تو مال فیح میں سے حضور نے، یہ پورا پڑھ لیجیے نا، ان کی یعنی کہ انتظامات یا وہ کچھ ایک حصہ اپنی آمدن کے لیے ان کے، یعنی کہ ان کو وہ دے نہیں دیا. ایک یہ ہوتا ہے نا دینے کا مطلب کہ اب تقسیم ان کا کر دیا. باقاعدہ مدارک نے، صاحب مدارک نے لکھا کہ مال تقسیم کیا. دیکھیں اچھا، ویسے اگر فدق کے بارے میں اگر ہم جانیں تو فدق ایک چھوٹا سا باغ نہیں تھا، بہت بڑا تھا. فدق ایک پورا شہر تھا جہاں پہ وہ چشمے بھی تھے اور ایسے ہی ہے، بہت گھنے باغات تھے اس میں. جو وہ خیبر کا وہ جو علاقہ جو فدق ہے وہ آدھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اپنی، کہ ہم پہ جنگ نہ کریں یا ہم سے لڑائی نہ کریں، حفاظت کے لیے آدھا فدق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فدق بہت بڑا شہر تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور پھر اس میں دوسری جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہی کہ وہ نبی کا تصرف ہے.
لیکن تصرف کا آپ مطلب کریں نا, میں وہی اس میں ذرا ایک کلیئرٹی, تسلط اور تصرف نبی کے قابو میں آ گیا. میں اس کی کلیئرٹی, اب جب مال غنیمت آئے گا تو وہ قرآن کی آیت کے مطابق 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے اور باقی امت میں بانٹ دیں گے. اس میں تو ایک اصول واضح ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس میں نبی کو تصرف مل گیا, صحیح ہے, اختیار یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے جس کو مرضی دے دیں, چاہے اپنے پاس رکھیں, چاہے جیسا بھی استعمال کریں. یہ ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے, قانونی جگہ پہ لائے ہو قانونی نقطہ. میں آپ کو نا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس مسئلے کو سمجھ لینا تو آپ اس پروگرام کے ذریعے نا آج یہ جنگ ختم کر دیں گے. اگر کوئی صحیح معنی میں سمجھنا چاہے اور نہ سمجھنا چاہے تو دکانداری لگا کے رکھے, تو پھر تو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے تو آج ہم صرف فیکچوئل بات کریں گے. آپ اتنی اہم موڑ پہ لائے ہو بات نا ان دونوں آیات کے ضمن میں. ایک طرف حصے ہیں اور ایک طرف جو ہے تصرف ہے, تسلط ہے. تسلط کا استعمال سے قبضہ, تصرف کا مطلب ہوتا ہے نبی کے لیے تسلط نہیں کہہ سکتے. قرآن نے کہا نا, قرآن نے کہا قابو میں دے دیا, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے تسلط کا مطلب ہے کہ قبضے میں دے دیا. تو قبضہ کسی چیز کا, اللہ بھی تو قابض ہے, تو اللہ قبضہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ روح کو قبض کرنے والا ہے, جان لینے والا ہے. تو لفظ برا نہیں ہے قبضے کا لفظ, ہاں, بلکہ یہ قبضے میں آ جانا, اللہ کے قبضے میں ہر شے ہے, قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کوئی لفظ برا نہیں ہے, ورنہ کبھی بھی نبی کے لیے میں استعمال نہ کرتا. اب نبی کا تسلط اللہ نے دے دیا ایک جگہ پر, ٹھیک ہو گیا. ایک ہے تسلط اور ایک ہے قرآن کا طریقہ کار ایسا پار. بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہم نقطے پہ لے آئے ہو بات کو, اور اس پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اب ہم جب یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف خمس ہے غنیمت کے حصے, ایک طرف یہ ہے تسلط, اب ہم ان دونوں کے درمیان میں آ کر یہ دیکھیں کہ جب ایک چیز اللہ نے مال فے کو حضور کے قبضے میں دے دیا, اس کے بعد حضور نے اپنی حیات میں اس کا استعمال کیا کس طرح, باوجود اس کے کہ وہ حضور کے تسلط میں آ گیا, حضور نے اس میں تصرف کس طرح فرمایا. تصرف مانے اس میں جو آپ علیہ السلام نے اس کے بٹوارا کیا یا اس میں سے جو حصہ نکالتے رہے, کیسے نکالا. تو اب ہم حضور کی زندگی پر آتے ہیں, تو باوجود اس کے کہ حضور کے یہ شے تسلط میں آ گئی, اس کے باوجود ان انصار صحابہ کو دینے کے بعد حضور ساری حیات مبارکہ میں اس کو مال غنیمت کی طرح ہی تقسیم فرماتے رہے. اچھا, اس کا کوئی وہ سند؟ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کے گئی تھیں, تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا تھا کہ میں اس کا استعمال اسی طرح کرتا رہوں گا جس طرح حضور اس کا استعمال فرماتے رہے. اور وہ کس طرح فرماتے رہے کہ حضور اس میں سے جو آمدنی آتی تھی اس میں سے اپنے اہل و عیال اور اپنی ازواج اور ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے خرچ لیتے رہے. لیکن اس میں کنٹرول بھی ہاشمیوں کا ہی تھا نا. ہاں بالکل, ہاشمیوں کے پاس, پورا فدق ہاشمیوں کے پاس بالکل پاس تھا. اور اس میں ضروری نہیں کہ اس کو آل عباس سے آل کی سب تھے, لیکن ہاشمیوں کے پاس خاص 5واں حصے کی طرح ہی تقسیم نہیں, تمام ہاشمیوں کے پاس. ہاں, نبی علیہ السلام نے, اور اس میں سے تقسیم, اس میں سے اخراجات گھر کے اسی طرح رہے, باقی وہ حصہ اسی طرح آمدن اس کی بیت المال میں جاتی رہی. ایک یہ ہے کہ تصرف میں تو آپ نے یہ 3 انصار کا بتایا, لیکن باقی ہاشمیوں کے پاس رہا, یعنی کہ عام عوام کے پاس نہیں رہا, صرف وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ریلیٹیو تھے ان کے پاس رہا, ان کے خاندان کے پاس. جی, لیکن اس میں سے دیکھیں اس میں کا آمدنی کا کچھ حصہ ادھر آتا تھا نا, وہ تو باقی تو بیت المال میں جاتا تھا نا, تو کنٹرول انہی کا رہا ہمیشہ. اب آپ اگر بات کریں نا عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف نبی تھے بلکہ مسلمانوں کے چیف ان کمانڈر تھے نا. بے شک, ٹھیک ہے, تو جنگی تیاریاں, لوگوں کی امداد کرنا, یہ سارا کچھ بے شک, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اس کمپنی کا سی ای او ہوں, بے شک, ٹھیک ہے, اور میں ایک پراپرٹی لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ آفس ہے یہ آفیشیل کام کے لیے آ رہا ہے, ایک میری اپنی جگہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ بھی جو آفس ہے, یعنی یہ میرا گھر ہے, یہ آفس کے کام کے لیے استعمال کر دو. ایکچولی تو وہ میرا گھر ہے, لیکن میں نے چلو ان کے لیے کر دیا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس سے مال کماتے تھے وہ چاہے یہ حکومتی امور میں یوز کر لیتے تھے, لیکن وہی تصرف والی بات ہے کہ یہ حق تھا. ایک طرف اصول ہے کہ یہ چیزیں عوام میں ڈیوائڈ ہوں گی, ایک طرف یہ ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں, آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. جی ہاں, ایک طرف یہ ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے, یعنی کہ یہاں پہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ
یہ چینل کے یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی ہے. ایک طرف میری گاڑی ہے نا, میں اس کو چاہے شوٹ کے کام میں لاؤں یا نہ لے کے ہوں. اسی طرح یہ بھی وہی ہے کہ ایک طرف مال غنیمت کا وہ اصول ہے کہ 5واں حصہ رکھیں گے باقی بانٹیں گے. ایک طرف تصرف ہے کہ میں 5واں حصہ رکھ کے بانٹ دوں یا سارا لے لوں, مجھے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو مالف ہے یہ ہے, یہ چیز تو کلیئر ہو گئی ہمارے دل. جی ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اگلے اہم سوال پہ کہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. جو یعنی کہ اہل سنت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہبا نہیں کیا. اہل تشیع کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہبا کر دیا گیا, اور یہ سنی کتابوں میں بھی ہبا کا مل جاتا ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی مل جاتا ہے. ہبا کا مطلب یہ ہے, سنی کتابوں میں سے کس نے کہا کہ ہبا کیا؟ سنی میں میرا خیال ہے یہ شاید مسلم میں ہے ہبا کا حوالہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ ہبا کر دیا تھا. نہیں, ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اچھا, لیکن شیعہ کی کتب میں تو ہے, ان میں تو بہت کچھ ہے. شیعہ کتب میں تو ہے ہبا کر دیا. اچھا, سنی کتب میں نہیں ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, ٹھیک ہے. ہبا کرنے کے متعلق کہ باغ جو ہبا ہو گیا, ہبا کی ہوئی شے تو پھر ملکیت میں آ جاتی ہے, ملکیت میں. اور جب ہبا جو ہے وہ بعد از وصال بھی قائم رہتا ہے. یاد رکھیں, میں ہبا کے نزدیک ہمارا اصول یہ ہے کہ وہ فقہا کے نزدیک ہبا کی ہوئی شے بعد از وصال بھی قائم رہتی ہے. عام کے آسان لفظوں میں بتا دیں کہ تحفہ میں دے دیا. ہاں, تحفہ میں, اور وہ جب تحفہ میں دے دیا تو سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے. تو یہ پراپرٹی سے ہی نکل جاتا ہے. اگر تو دیکھیں ہبا کر دیا ہوتا تو پھر تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا اور آپ کا یہ کہنا بنتا ہی نہیں تھا نا. پھر تو آپ گئیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہبا نہیں ہوا تھا. تو اگر شیعہ کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہبا کر دیا تھا تو پھر وہ یہ کلیم کیوں کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا گئیں اور دیا نہیں؟ تو ہبا کا مطلب ہے تو مالک ہی وہی ہوئی. نہیں تو دیکھیں نا, اگر یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر کے جو ہے وہ اس وقت نائب جو ہیں حضرت ابوبکر تھے, اور انہوں نے وہ مال جو ہے ایک استدلال پہ, ایک اپنی سوچ پہ اپنے پاس رکھ لیا. نہیں, جب ہبا کر دیا تو جس شے کی جو کنٹرول, دیکھیں اب آپ ان کا اپنا گھر ہے, حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا گھر ہے, اب کسی کو جا کے وہ یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ یہ گھر آپ مجھے دے دیں جب ہے ہی ان کا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا بات کو, تو اس نقطے کو سمجھا جائے کہ ہبا کر دیا تو پھر آپ کا جانا یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہبا نہیں ہوا تھا تبھی آپ تشریف لے کے گئی نا. آپ کا جانا خود بتا رہا ہے کہ ہبا نہیں ہوا تھا. تو اب اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہبا کر دیا تھا تو پھر وہ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتے کہ آپ گئی تھیں. اب اگر اس کا ایک دوسرا استدلال لیا جائے کیا کہ ایک یہ جو فدہ کی پراپرٹی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تو وہ حکومتی امور میں بھی اس کو استعمال میں لے کر آئے, اور اپنے خاندان والوں کی مدد کے لیے بھی اس کو استعمال میں لے کے آئے. تو کبھی یہ صحابہ پہ یہ چیز آشکار ہی نہ ہوئی ہو کہ وہ انہوں نے خاتون جنت کو اس کو ہبا کر دیا. اس معاملے کو لے کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور حکومت سنبھال رہے تھے, حضرت ابوبکر بھی اسی طرح امور حکومت سنبھال رہے ہوں, اور انہوں نے اس کو بیت المال کا حصہ سمجھ لیا ہو, اور اسی لیے تو خاتون جنت جو ہے ان کے پاس گئیں کہ یہ تو میری پراپرٹی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا. کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے اسلام کی حیات مبارکہ میں ہو جائے اور اس کا علم نہ ہو؟ دیکھیں, ایک کنیز لینے گئی تھیں آپ مال غنیمت میں سے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحاب صفہ جو ہے وہ بھوکے رہیں اور میں غنیمت کا مال گھر میں بانٹوں تو یہ مجھے کبھی گوارا نہ ہوگا. اور پھر آپ نے تسبیح فاطمہ ارشاد فرمائی کہ یہ پڑھ لو تو یہ اس سے بہتر ہے. تو جب اتنی سی بات بھی واضح ہو گئی تو اتنا بڑا علاقہ خیبر کا اور وہ ہبا ہو جائے اور کسی کے علم میں نہ ہو, ایک تو یہ ممکن نہیں. فرق ہے اس میں, فرق ہے. معاملہ جب غنیمت کا ہوگا تو وہ ایک قانونی طریقے سے ہوگا, لیکن معاملہ جب فے کا ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس ہے اس میں, چاہے وہ اپنی شورا سے مشورہ کریں یا نہ کریں, نبی کا تصرف ہے نا. لیکن نبی کا ایک پاسبلٹی ہے نا, یہ بھی ہے, ممکن ضرور ہے. لیکن آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ کہا بھی نہیں نا, آپ کے لفظ بھی یہ نہیں نا بتاتے, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے حضور نے دے دیا تھا تو مجھے ہی دے دیں, لیکن لفظ بھی تو نہیں بتاتے ہم. یہ چونکہ اچھا شیعہ کتب میں ہے یہ کہ یہی ہے لکھا ہوگا انہوں نے. دیکھیں بخاری میں اس میں واضح طور پر حدیث موجود ہے. بخاری مسلم کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بخاری مسلم تو یہ کہتی ہے کہ آپ تشریف لے گئیں اور آپ نے اس کا تقاضا کیا, ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں
وہی کرتا رہوں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں کیا، اور وہ یہی تھا کہ اس میں سے اہل بیت اطہار کے لیے حصہ جاتا رہا اور ان کا خرچ پانی جو ہے اسی سے چلتا رہا۔ اچھا، ہبہ والا مسئلہ تو ہو گیا کمپلیٹ ہمارا، کہ ہم اس میں اس سینسس پہ پہنچے کہ اگر یہ ہبہ ہوتا تو سب کو پتا ہوتا۔ ہاں لازم بات ہے، اس میں ایک رائے یہ رہ سکتی ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف تھا، اگر ہبہ کیا تو ضروری نہیں کہ وہ سب کو بتاتے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ ضرور بتاتے کیونکہ فدیہ ایک چھوٹی چیز نہیں تھی۔ ہاں آپ نہ بھی بتاتے تو جب آپ گئیں تو آپ کے الفاظ سے ہی ثابت ہو جاتا۔ اب وہی اس والے مرحلے پہ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے، اور یہ فدیہ کا معاملہ آ جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دربار میں۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جاتی ہیں حضرت ابو بکر کے پاس، اور وہ ان سے اس چیز کی ریکویسٹ کرتی ہیں یا اپنی دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ فدیہ جو ہے یہ ہمارا تھا، یہ ہمیں واپس کیا جائے۔ اب ایک چیز یا اگر ایک بات یہ آلریڈی ڈیفائن ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے نبی کی، کوئی ظاہری بات ہے جس طرح سے یہ والی بات امپورٹنٹ ہے کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہے، یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی، تو ایسا کیسے ممکن؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فدیہ اگر دے دی، ہبہ کر دی ہوتا تو پھر باقیوں کو کیوں نہ پتہ چلتا؟ تو یہ حدیث کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کو کیوں نہ پتہ ہوتی کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہے؟ حالانکہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن میں جائیداد کے اصول واضح ہیں، 1/8 جو ہے وہ بیوی کو ملے گا، جو بھی وراثت کا ہوگا 1/8 بیوی کو ملے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ یعنی کہ بیٹی کو ملے گا، اور 2 حصے جو ہیں بیٹوں کو ملیں گے۔ یہ تو جائیداد کی تقسیم کے وہ سارے اصول واضح ہیں سورہ نساء کے اندر۔ جب جا کے سیدہ فاطمہ نے یہ کلیم کیا کہ ہمارا حصہ ہے، تو یہ کلیم انہوں نے کس لیے کر لیا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ دیکھیں، چونکہ ساری حیات، ایک تو یہ آیت تسلط والی جو آپ نے خود پڑھ دی سورہ حشر کی، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ساری آیات میں چونکہ مال غنیمت کی طرح ہی اس میں سے مال اہل بیت اطہار کے یہاں جاتا رہا، تو اس بنیاد پر ممکن ہے کہ آپ تشریف لے گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہی وجہ سامنے آ سکتی ہے۔ چونکہ حدیث میں تو دیکھیں لفظ باقاعدہ واضح طور پر نہیں ہے، اگر شیعہ کتب میں کچھ لکھا ہے انہوں نے تو وہ لازم بات ہے وہ اپنے پاس سے ہی لکھا ہے، حدیث کے لفظوں سے ہم جانچیں گے کہ آیا حدیث میں کیا ہے، تو دیکھیں حدیث میں تو صرف آپ کر جا کر تقاضا ہی کرنا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا آگے سے یہی فرمانا، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی آپ نے اس پر کبھی کلام نہیں کیا۔ اور پھر دیگر روایات میں اچھا، مسلم میں ہے، اب مسلم میں جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے 2 مطلب اخذ ہوتے ہیں اور بڑے کمال کے۔ ایک یہ اخذ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک یہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر نے اپنے یعنی کہ اپنے ڈیفینس میں یہ استدلال کیا یا یہ بات کہی سیدہ کائنات کو کہ میں نے آپ کے والد محترم سے یہ سنا تھا کہ انبیاء کی کوئی یعنی کہ انبیاء جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ بات کے اوپر آپ سیدہ فاطمہ دربار سے چلی گئی اور دوبارہ کلام نہیں کیا۔ اب اس سے 2 مطلب نکلتے ہیں، یا تو یہ انہوں نے بات مان لی اور دوبارہ تقاضا نہیں کیا، یا تو وہ اس بات سے خفا ہو گئی کہ میری بات اور میرے دلائل کو رد کیا گیا، اور یہ ایک 1 سائیڈڈ بات دیکھ کے، اور پھر اس لیے دوبارہ انہوں نے اس بات کا تقاضا ہی نہیں کیا کہ میرے دلائل ہی نہیں سنے، اور یہ اسی طرح سے انتظام چلایا گیا جیسے حضرت ابوبکر چاہتے تھے، اور اس طرح کلام۔ اب اس میں دونوں باتیں واضح ہوتی ہیں، کیونکہ بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ کلام نہیں کیا۔ اب یہ کہ ایک یہ بھی اس سے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا اور دوبارہ اس کا تقاضا نہیں کیا، اور دوسرا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اس لیے کہ ایک دفعہ اگر یہ بات نہیں مانی گئی تو دوسری دفعہ حاکم وقت نے نہیں مانی تو دوسری دفعہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ علی، دونوں آپ نے جو صورتیں بیان کی ہیں، آپ اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بہتر صورت کیا نظر آتی ہے حضرت سیدہ پاک کے بارے میں، کہ کیا دوسری صورت میں یہ تاثر آپ کی ذات اقدس اور آپ کی پاک ذات اور سوچ اور فکر کے متعلق نہیں جائے گا کہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ آپ کے دل میں کوئی لالچ تھا مال کا؟ دوسری صورت میں کس کہ آپ ناراض اس بات پر ہو گئیں، تو اس میں کیا حضرت سیدہ پاک پر کہنے والا یہ ایک الزام نہیں لگاتا الیاذ باللہ؟
ان حضرات کو تو دیکھیں ان چیزوں کی ضرورت ہی اس نہیں سے تھی نا. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو مال کا لالچ تھا؟ نہیں، کیونکہ ایک پراپرٹی جو ہے وہ سوال ان کے یہ والد کہ صاحب اس کی پر تھی. وہ ناراض ہو گئی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ ناراض کے لفظ نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کلام نہ کرنے کے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کلام نہیں کیا. تو اگر ہم یہ تاثر لیتے بڑی ہیں، اوپن سی اسٹیٹمنٹ ہے ہاں نا جی، حضرت ہاں جی، بھائی، بہت بالکل، اوپن سی بالکل ہے. اسٹیٹمنٹ، اس کے دونوں معنی ہو سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسرے معنی کی صورت میں دیکھیں آپ اپنی سوچ اور فکر کو بھی ملوث ہے. اب یہ استدلال ہے نا ایک انسان کا. ابھی آپ کا استدلال ہے، آپ اچھا استدلال کر لیں اس سے کہ انہوں نے بات مان لی اور دوبارہ اس لیے کلام نہیں کیا. یہ بات دوسرے لوگ یہ بھی استدلال لے سکتے ہیں کہ وہ ناراض تھیں اور دوبارہ کلام نہیں کیا. تو اب دیکھیں اگر وہ ناراض تھیں تو پھر ناراض کس بات پر ہوئیں، یہ سوال ہے کہ نہیں. تو اس سے یہ استدلال اگلے کا سمپل سی بات ہے، مال کی وجہ سے ہوا نا. تو آپ ان حضرات کو وہ شخصیات کیا ایسے لوگ تھے وہ، یہ سوال ہے. میں ایک نا تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ نا ہم سب نیگلیکٹ کرتے ہیں، جس میں شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبند سب، کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں وہ انسان ہی ہیں. اب سورہ احزاب کی اتنی آیتیں اس معاملے کو لے کے اتر آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سخت محفوظ بھی تو ہے نا اب انسان ہونے کے یہ ساتھ بات سمجھنے والی ہے کہ اتنی زیادہ آیتیں سورہ احزاب کی اتر رہی ہیں بیویوں کے بارے میں کہ بھائی اگر تمہیں دنیا کی مال و دولت یا یہ چیزیں تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو اللہ کے نبی تمہیں کچھ لے دے کے رخصت کر دے، کیونکہ نبیوں کی میراث تو یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہا کرو، پردے میں رہا کرو، اجتناب کیا کرو. کوئی آئے تو سخت لہجے میں سورہ احزاب کی آپ نے وہ سب پوری آیتیں پڑھی ہیں نا، ازواج کے متعلق جو احکامات اللہ فرما رہا ہے، اور وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہر طرح کی برائی اور نجاست کو دور کر دیا جائے. یعنی کہ یہ جو آپ کے دل میں خلش اٹھتی ہے دنیاوی مال کی، کیونکہ وہ والا ٹائم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کو فتح کر رہے تھے اور ہر جگہ سے بہت زیادہ مال غنیمت آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ یار پوری دنیا سے مال آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے. اس سے مطلب یہ ہے کہ خواہش تو تھی ان کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات اتار دی کہ آپ کو یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے. انبیاء کے لیے کچھ اور ہے دنیا میں نا، یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ انبیاء کے لیے مال و دولت نہیں ہے، انبیاء اور ان کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی چیزیں رکھی. سورہ احزاب کی آیات یہ صاف پورا کانٹیکسٹ. اس کے بعد یہ بھی تو آ گیا نا علی، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ دنیاوی خواہشات تو نہیں ہیں. آئی نا، دیکھیں ایک ہے کہ آئی اس کے بعد والی آیت بھی تو پڑھے نا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی کو دور کرے. تو اب مجھے بتائیں مال کی چاہت برائی ہے نا؟ ہاں بالکل مال کی چاہت. تو کیا اہل بیت اطہار جو ہیں اس میں ازواج اور حضور کی آل سب شامل ادھر ہیں؟ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس چیز کو اللہ چاہتا ہوگا، اگر اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں، تو کیا اللہ کی چاہت کے بعد کیا مال کی چاہت اہل بیت اطہار کے دل میں رہے گی، چاہے وہ ازواج ہوں چاہے وہ آل پاک ہوں؟ تو مال کا تو ان کے ذہنوں میں گمان بھی نہیں جاتا کہ یہ حضرات کسی ایسے لالچ میں مبتلا ہوئے کہ جو مال کا لالچ ہو. ٹھیک ہے، اب رہا بات تصرف والا اور تسلط والا، اس بنیاد پر آپ تشریف لے گئیں. لہٰذا ثابت یہی ہوتا ہے اس جملے سے، اور یہی اصح سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس پر کلام نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ نے حضرت ابوبکر سے کلام نہیں کیا. اس سے مال کا دل میں لالچ کا تصور جائے گا، جو کہ ان حضرات سے بالکل دور بھی وہ چیز ان کے نزدیک نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ان سے دور کر دیا برائی کو. حضرت بھائی اس سے ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بی بی پاک کا وہاں پہ جا کے اپنی پراپرٹی مانگنا ایک اور پریسیڈنٹ کے لیے بھی تھا. اگر ہم اس پہ بات کریں، اسلام سے پہلے عورتوں کا حق کانفسکیٹ یعنی کہ ضبط کر لیا جاتا تھا. صحیح ہے. اسلام وہ واحد دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی کہ قرآن میں حکم دیا کہ بھئی عورتوں کو اس کا حق دو. ٹھیک ہے، بی بی کا جا کے حق مانگنا یہ اس چیز کی بھی دلالت تھی کہ بھائی عورتوں کو تو ان کا حق دو. اب مطلب کتب احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد جا کے ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ نبی کی وراثت میں سے ہمارا حق ہمیں چاہیے. نہیں، جانا چاہتی تھیں یعنی کہ حضرت عائشہ کے پاس وہ آئی تھیں سب جمع ہو کر کے، اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا. اب حضرت ابوبکر نے ان کو بھی نہیں دیا تھا تو، اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق نے حکم سنایا ہے. تو وہ گئی نہیں پھر اس کے بعد، یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا بھی یہ خیال ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی وہی کوڈ ہوا
معنی اور حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدۃ النساء العالمین کے لیے مطلب اب یہ اگر ہم بات کریں کہ ان میں یہ دنیاوی مال و دولت کا لالچ تھا، لیکن دنیاوی مال و دولت کو اگر تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا جائے تو بیٹی کو جائیداد دینا تو قرآن کا حکم ہے، ایک طرف حکم ہے اور ایک طرف حدیث ہے. اب جب آپ اس معاملے کو لے کر آتے ہیں سامنے، جب آپ فقہ کے معاملے کو لے کے آتے ہیں، جس چیز کے واضح قرآن میں حکم موجود ہو تو ہم احادیث کی طرف نہیں جاتے. ہم احادیث کا رخ کب کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کے شواہد قرآن میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اس وقت ہم احادیث میں ڈھونڈتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس چیز کو لے کے کیسے رہا، یا جیسے کہ نمازوں کا حکم ہے، پڑھنی کیسے ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، معراج کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہ ہم نے یہاں بیت المقدس سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، لیکن آگے کی ساری چیزیں احادیث سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جائیداد کا بھی جو حکم ہے یہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن جو یہ والی بات ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، انبیاء کا مال صدقہ ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ایک وہ حکم جو قرآن کا تھا، اس کے مقابلے میں ایک وہ چیز لے کے آنا جو کہ حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی صرف حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر کے علاوہ یہ روایت کسی نے بھی نہیں سنی ہوئی، ایک ہی راوی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف قرآن کا حکم ہے. تو اس بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، صحیح ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ویسے آپ سوال جو ہے نا بڑے چن کے لاتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنی پڑے گی کہ قرآن مجید والفرقان الحمید میں جو حصے بیان ہوئے ہیں، اب ان حصوں کے حساب سے حضرت فاطمہ الزہرا آپ کہتے ہیں سوال میں کہ وہ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور آیت میں موجود ہے کہ یہ حصے ہیں. تو حصے کس میں ہوتے ہیں؟ وراثت میں. تو جب حصے وراثت میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو وراثت ثابت کرنا پڑے گی نا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے. میں مان رہا ہوں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے وہ مال قرآن میں آ گیا. آپ نے سورہ آپ نے پڑھ لیا ابھی، جی بالکل، کہ تصرف ہے، وہ مال ہے نبی. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں، بے شک حضور کے قبضے میں مال رہا، ہم اس کا تو انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ اس کی حیثیت کو سمجھیں کہ وراثت اور مال میں فرق ہے. حضور کے پاس جو فدق رہا وہ آپ کا مال رہا، ٹھیک ہے، تسلط قرآن کی آیت سے، لیکن آیا وہ وراثت بنا کہ نہیں، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ حدیث موجود ہے جس پر آپ نے اعتراض کیا یا آپ سوال کیا کہہ لیں کہ اس کے راوی صرف حضرت ابو بکر ہیں. پہلے بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ آپ کا یہ والا سوال کہ اب اس کی قرآن کی آیت کی موجودگی میں ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے. یہ اصول ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ ہر فقہ کا اصول ہے. صحیح بیان کیا، جو قرآن سے مل جائے اس میں حدیث پہ نہیں جانا. صحیح بیان کیا کہ جو قرآن کی صریح آیت ہو اس کی موجودگی میں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہتی. بات صحیح ہے، لیکن وراثت حضور کی ہے یا نہیں، یہ تو اس پر تو آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا نا. تو ہم اس بات پر تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن وراثت کے لیے تو آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. تو جب آپ اس کو مال کو وراثت کہیں گے تو مال تو ہم بھی مان رہے ہیں اور سب مان رہے ہیں کہ حضور کا مال ہے، لیکن وراثت بنتی ہے وصال کے بعد. اب جب آپ اس کو وراثت کہیں گے تو پھر اس پر آپ کے پاس قرآن سے کوئی آیت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو حدیث کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو جب آپ حدیث کی طرف جائیں گے اس پر پھر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی اس حدیث کو ماننا پڑے گا. اب آپ نے کہتے ہیں کہ وہ اس کے راوی حضرت ابوبکر ہیں، یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ اس کے راوی صرف حضرت ابوبکر ہے. اگر آپ کے پاس اور کسی کی روایت جی تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ حدیث کی صحت کے لیے راوی کا ایک ہونا یہ حدیث کے نقص پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے راوی کا ایک ہونا حدیث کی صحت پر دلالت کرتا ہے. یعنی وہ حدیث اصح مانی جاتی ہے جس میں راوی اکیلا ہو. وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمیوں میں سے راوی نہیں، کیونکہ نیچے والوں میں سے کوئی راوی ہوگا تو اس کے تو اوپر لازمی راوی ہوں گے، لیکن جو حدیث بالکل مرفوع ہو کہ ایک ساتھ ہی اس کا ایک حوالے سے ہی بات حضور تک پہنچ رہی ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص حضور کی حدیث مجھے سناتا تھا تو میں اس سے گواہ طلب کرتا تھا سوائے حضرت ابو بکر کے. جب ابو بکر حدیث مجھے سناتے تھے تو میں ان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ گواہ لاؤ، ان کا اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کہ قال رسول اللہ. حضرت ابوبکر کی صداقت پہ تو قرآن شاہد ہے نا. ہاں تو پھر جس بندے، لیکن آپ ابھی میرا اہم تھوڑا سا رکیں گے یہاں، میں اپنی بات آپ کر لیں، میں پھر ہاں. تو اب ہم جب اس کی طرف جائیں گے
تو پھر ہمیں اس حدیث کو ماننا پڑے گا. اب ایک اور بات لیتا ہوں. بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن کی روایت اکیلے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کتنی احادیث روایت ہے، وہ اکیلے راوی ہیں. آج تک ہم نے کسی حدیث کو رد نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود ان گنت حدیثوں کے اکیلے راوی ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا یہ تو اکیلے راوی ہیں. ان حدیثوں سے ہم نے کئی مسئلے ثابت کیے ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم نے کئی مسئلے ثابت کیے ہیں. وہاں تو ہم راوی اکیلا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اکیلے راوی ہوں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے راوی ہونے پر ہم اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے اور میں نے حضور سے سنی ہے بالکل آسان. پھر دوسری روایت صرف یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق راوی نہیں اکیلے. جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرات صحابہ اس مخمسے کا شکار ہو گئے تھے کہ حضور کا مدفن کہاں بنے. بعض لوگ کعبۃ اللہ میں، بعض لوگ سرزمین مسجد بیت الاقصیٰ میں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے تھی کہ انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس، وہیں آپ کا مدفن بن. تو اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس مخمسے کو حل کیا تھا. آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوگا وہی مدفن ہوگا. تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے تو اکیلے راوی آپ ہیں تو ہم آپ کی بات کیوں مان لیں. تو وہاں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی سب موجود تھے نا، ان میں سے کسی کا یہ اعتراض نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس حدیث کے اکیلے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہوں وہ تمام صحابہ کے نزدیک قبول ہے. تو پھر جب وہاں قبول ہے مدفن کی والی روایت میں تو یہاں کیوں قبول نہیں ہے؟ میں آپ سے وہی آنے لگا تھا. یہ دیکھیں اسلام میں جو ہے عدالت یا قاضی کا نظام کسی نے واضح نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب بات آتی ہے نا قاضی کی تو پھر ثبوت دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رائے نہیں ہوتی. جیسے حضرت علی کے دربار میں وہ زرا والا واقعہ تھا، وہ بات قبول ہی نہیں کی جاتی. یعنی کہ وہ بات قبول ہی نہیں کی جاتی جس کے گواہ آپ کی اپنی فیملی سے ہو. آپ کو وہ جس کا آپ کے کو لے کے کوئی محبت یا اس کا شیبہ ہو تو اس کی گواہی نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول تو واضح کر دیا، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، جداد کے اوپر دعویٰ ہے سیدہ کائنات کا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو حدیث حضرت ابو بکر نے بیان کر دی اس کی صحت پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ میں بھی مانتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق کی بہت ہی قرابت رہی ہے. ظاہری بات ہے جو بات ان کی صداقت جو ہے وہ قرآن گواہی دیتا تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں صرف ایک بیسک بنیادی نقطے پہ بات کر رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے ایک اصول کی، ایک مقدمے کی. مقدمے میں ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور ایک طرف حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک پارٹی نے قرآن کی آیت پیش کی ہے جداد کو لے کے، ایک پارٹی نے اپنی حدیث پیش کیا کہ میں نے سنا تھا. تو وزن کس کا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہے تو قرآن کی آیت کا نا، لازمی بات ہے. لیکن بات پھر وہیں آ گئی نا. دیکھیں وہ بات جو ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ مقدمے میں نہیں ملتا کہ کیونکہ انبیاء کی وراثت ثابت نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہ میری بات اہم ہوگی. دیکھیں حکم تو ہے نا، اور آپ یہ انٹرپریٹیشن ہے نا کہ وہ جو مالف ہے وہ وراثت نہیں بنتا. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ عمل بھی ثابت ہے نا. ساری حیات مبارکہ میں حضور کا عمل کیا بتاتا ہے؟ آپ چلیں آپ یہ ثابت کریں کہ مال فے جو ہے وہ وراثت نہیں بنتا. کوئی ایک مثال اس کی دیں، مال فے جو ہے وہ وراثت نہیں ہو سکتا. اگر مال فے کو آپ وراثت تسلیم کریں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ دور حاضر میں پھر ہر حکومت کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کے تصرف میں جو جگہ ہوگی پھر آپ ان دور حاضر کے حکمرانوں کو غلط کہیں گے؟ دور حاضر کے جو حکمران ہیں جو مال فے ہے، کیا وہ سب اپنے اپنے اختیارات میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ جس لفظ تسلط کو معنی مال اور وراثت کا لے رہے ہیں وہاں یہ معنی نہیں بنے گا. دیکھیں پھر آپ آج کل کے حکمرانوں کو نہیں کچھ کہہ سکتے. ایک بات قرآن اور حدیث کو لیں گے نا، یہاں لے رہے ہم نے قرآن و حدیث تو لیا ہم نے نا، ہم نے قرآن و حدیث سے ہی لیا ہے اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تھا سورہ حشر کی آیات جس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائیداد ہے. مان لیا بالکل ہے، ٹھیک ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی پر آ جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم وراثت پر کہ جب حصوں کی تقسیم جائے گی تو آپ کہتے ہیں قرآن نے حصے مقرر کیے ہیں.
تو حصوں کی تقسیم مجھے بتائیے کہ پھر وراثت پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب آپ کو نبی کا مال تو قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن کیا نبی کی وراثت قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہی ہے؟ تو وراثت تو بعد میں نا، اس کے رد میں بھی تو کوئی نہیں ہے نا. نہیں اس کے رد میں حضرت نہیں، آیت تو نہیں ہے، لیکن حضور کا عمل تو ہے نا. حضور کا عمل تو موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مال غنیمت کی طرح اس میں سے تقسیم فرمائی. جس طرح مال غنیمت کا 5واں حصہ تقسیم ہوتا تھا، حضور 5واں حصہ ہی تقسیم کرتے رہے. یہ بات تو ماننے والی ہے نا. تو اب جب فہ میں 5واں حصہ تقسیم کرتے رہے، ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. نہیں، حضور نے اپنے حصے آیات میں اسی طرح کیا، حضور اپنے آیات میں اسی طرح کرتے رہے. آپ دیکھیں، آپ نوٹ کریں. لیکن انبیاء کی شان یہ نہیں ہے کہ پراپرٹیز بنائیں، انبیاء کی شان یہ نہیں ہے. اب اس میں وہی بات جو ہم حضرت سیدہ کائنات کے لیے عرض کر رہے تھے کہ دوسرے معنی میں جو آپ نے بات کی کہ 2 معنی کلام نہیں کیا، اب آپ جس طرف مرضی لے کے چلے جائیں. ہاں بالکل ایسے. اس پر میں نے کہا کہ دوسرے معنی میں ان کی ذات کا آپ کے ذہن میں کیا ایک امیج بیٹھے گا کہ یار وہ مال نہیں ملا تو ناراض ہوئی. یہ ایک انتہائی قبیح معنی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ہستیاں ان چیزوں سے بالکل دور تھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آپ جب آئیں تو وراثت کے لیے آپ کو نبی کی وراثت ثابت کرنے کے لیے لازماً آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت چاہیے. جب قرآن کی آیت نہیں موجود ہے صریح، پھر آپ کو جانا پڑے گا حدیث کی طرف. اب جب ہم حدیث کی طرف گئے تو وہ ہمیں واضح طور پر مل چلیں آپ کی بات ہم نے یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے اس کے اوپر دلائل ہے، لیکن چلیں ہم پھر واقعے کی طرف چلتے ہیں. جی. حضرت فاطمہ ایمن کو بھی لے کے جاتی ہیں، وہ ساری بات ہے، وہ پورا ایک مقدمہ ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر. حضرت فاطمہ قرآن کی آیات رکھتی ہیں، حضرت ابوبکر یہ بات رکھتے ہیں احادیث کی. لیکن اس پورے مقدمے میں کبھی یہ والی بات نہیں ہے، اس طرح سے استدلال نہیں ہے حضرت ابوبکر کا، کیونکہ نبی کی وراثت کے حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کے عمل کو دیکھنا پڑے گا. اس طرح کا کوئی استدلال نہیں ہے. ہم اس پورے مقدمے سے نکل آتے ہیں. ہم نے بات بھی کر لی کہ اس کے 2 معنی ہیں مسلم بخاری کے لحاظ سے، کہ یا تو آپ سیدہ فاطمہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی دوبارہ، یا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا اس لیے کبھی دوبارہ بات نہیں کی. ہم اب حضرت ابوبکر والے معاملے سے چلے جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ اس معاملے کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں اپنا 2 سینٹ جو مجھے لگتا ہے وہ میں دینا چاہوں گا. کیونکہ حضرت ابوبکر نے جو باغ فدق ہے اس سے ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں لیا. تاریخ میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس باغ فدق سے حضرت ابوبکر نے کوئی خود کا ذاتی فائدہ لیا ہو. یہ ہاشمیوں کے تصرف میں ہی رہا، اسی طرح سے ہی استعمال ہوتا رہا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی طرح سے ہی مال سے جاتا رہا حصہ. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ ان کا استدلال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اب یہ استدلال ان کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک خلیفہ وقت ہے اور انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اس کا فیصلہ دے دیا، فائدہ کچھ نہیں اٹھایا اس باغ سے. یہ تاریخ میں ثابت ہے. ہم آگے چلتے ہیں. خلیفہ دوئم کا وقت آتا ہے، ان سے حضرت علی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی بارے میں باغ فدق کی. اس میں خلیفہ دوئم جو ہے باغ فدق کا جو کنٹرول ہے رہتا بیت المال کا حصہ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کو سونپ دیتے ہیں. جی. اب اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کنٹرول سونپتے ہیں نا. حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جو دور حاضر میں ہیں، حکومت کے کنٹرول نیچے عملے کے پاس ہے. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عمر ہی کے دور میں واپس بھی تو کر دیا تھا. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی اسی حدیث میں ثابت ہے جہاں جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں. تو وہ مطلب یہ کہ جتنے عرصے کنٹرول رہا بعد میں پھر انہوں نے کنٹرول، ہاں وہ انہی کی حیات میں کنٹرول واپس دے دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ دے دیا تھا، لے لیا گیا تھا کہ نہیں لے لیا گیا تھا. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی. ان حضرات کا آپس میں پیار ہی ثابت ہے. حضرت ابوبکر کے ٹائم سے تو نہیں ملتی ہے، حضرت عمر کے ٹائم سے تو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کنٹرول واپس لیا گیا تھا. نہیں لینے والا تو تھا ہی نہیں، لینے والا نہیں، وہ حضرت عمر کے ٹائم سے تو ملتی بھی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے باغ فدق کو لے کے خلیفہ سوئم کے ٹائم پہ. کیا کہ باغ فدق پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مروان ابن حکم کے پاس. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. جو بیت المال کا حصہ ہے، جو بیت المال میں رہی ہے، وہ مروان ابن حکم کے پاس کیسے جاتی ہے؟
دیکھیں اس میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جو ہے مروان ابن حکم کو حضرت عثمان غنی نے دے دی تھی. یہ کلیم کیا جاتا ہے، حضرت عثمان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بعد میں یہ باغ فدق جو تھا وہ حضرت عثمان نے دے دیا مروان بن حکم کو. اب میں اس میں خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کی صحیح روایت سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ باغ مروان بن حکم کو خود دیا تھا. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اہل سنت کی کسی روایت سے. زبردستی لیا حضرت اس جاگیر پر قبضہ کیا تھا مروان بن حکم نے. کیسے جی کیسے؟ مطلب جیسے قبضہ ہو جاتا ہے بندہ جاگیر پر قبضہ کر لیتا ہے، ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اولو الامر کے ہوتے ہوئے قبضہ ہو جاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلوائیوں کا ایک شور برپا ہو گیا تھا، اور جب بلوائیوں کا شور برپا ہوا تو حکومت کا آخر کا ایک بہت طویل حصہ اس امر میں عبداللہ بن سبا اور اس کے جتنے حواری تھے انہوں نے ایک ایسی شورش پھیلا کے رکھی تھی جس کی وجہ سے بہت سارا کام حکومت کے آخری دنوں میں بالکل خلیفہ سوئم کے پاس تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی. تو عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کا بھی اس میں ذکر آتا ہے کہ ان سے بھی تنازعات تھے، بہت سارے صحابہ سے تو تنازعات. اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومتی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑی سی لوز ہوئیں. تو یہ والا دور جو تھا، اس دور میں جہاں اور بہت کچھ ہوا وہاں پر یہ والا واقعہ بھی ہوا کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ قبضے میں آئی مروان بن حکم کے. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث اور مشکات المصابیح کی حدیث میں آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم بنے تھے تو ان کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی جانا اور سمجھا کہ یہ ہمارے تصرف میں نہیں رہ سکتی. ان کا عمل بتاتا ہے. آپ کو میں پوری روایت بتا دیتا ہوں اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا خلیفہ چہارم سے ہو کر چلیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، لیکن چلیں آپ چلے گئے. چلے میں اس میں آپ اگر جانا کہیں چاہتے ہیں دوسری طرف تو میں ضرور اس طرف میں چاہتا ہوں، کیونکہ خلیفہ چہارم کا جو وقت ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے کو. 2972 جو ہے اس میں ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 2972 اور مشکات المصابیح میں بھی حدیث موجود ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز تو ان کے پاس یہ پراپرٹی آئی تو انہوں نے کہا، جبکہ وہاں وہ حاکم بنے، حاکم بننے کے بعد وہ تصرف چونکہ ان کا اپنا ہو گیا. اب انہوں نے یہی جملے کہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں نہیں رہا حضرت ابو بکر کے دور میں، اور جو حضرت عمر کے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کا تو خیر اس وقت وصال ہو گیا تھا، بلکہ یہاں انہوں نے یہ کیا کہ ایسے لفظ ہے کہ جو حق فاطمہ کو نہیں ملا وہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. لیکن آپ تو جو پھر وہاں پھر حضرت عمر کے دور میں بھی وہی عمل ہوا جو حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس کیوں رکھوں. تو اس پر بھی ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اس پر پھر قبضہ کر لیا تھا، یعنی یہ جاگیر بنا لیا کس نے؟ مروان بن حکم نے. تو میں اس کو واپس بیت المال میں دے رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ اگر دیا بیت المال میں دے کے سپورٹ کس کے کیا؟ پھر اہل بیت اطہار کے سپردی کیا. وہ انہی کے اس میں رہا نا قبضے میں، یعنی تصرف تو پھر وہ تو اس دور سے جو اہل بیت اطہار کو واپس کیا گیا. ہاں واپس نہیں، دیکھیں اس کا تصرف یعنی کنٹرول دے دیا، کنٹرول دیا گیا نا. دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ پراپرٹی وہ اہل بیت المال کی تھی، تصرف اہل بیت اطہار کا رہا. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی حضرت موسیٰ کاظم تھے شاید، میں اس دور میں تو مجھے میرا خیال ہے کہ موسیٰ کاظم لیکن تھا، مطلب کہ ٹھیک ہے نا. اور دو حضرات تھے اہل بیت اطہار کے اس وقت جن کو آپ نے دیا، حضرت موسیٰ کاظم ہی تھے شاید، اور شاید ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت اسماعیل ہوں گے. اب میں اس وقت تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ وہ اس وقت حضرات کن کے کنٹرول میں دیا. تو اب یہاں پر آپ کا مجھے ایک سوال ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے خود مروان بن حکم کو ایک چیز دے دی تو حاکم وقت اگر ایک چیز دے رہا ہے تو اس کا واپس کرنا کہاں بنتا ہے؟ وہ تو حاکم وقت نے دے دی.
ہاں تو وہ ثابت بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں واپس کیا گیا. واپس تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا جب وہ حکومت پہ آئے اور اتنا ان کا اتھارٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قبضہ کیا میرے بڑوں نے, ہاں تو میں یہ قبضہ نہیں رکھوں. تو قبضے سے مراد ثابت ہوا نا کہ پھر حضرت عثمان بن غنی نے نہیں دیا تھا نا. دونوں باتیں دیکھیں ثابت نہیں, دونوں باتیں نہیں, دیکھیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے. آپ کی بات بڑی مناسب ہے کہ وہاں حضرت عثمان کے دور میں بلوائی بڑے تھے. جی ہاں, تو بات ممکن ہے کہ وہ قبضہ ہوا ہے بالکل. اور جہاں حکومتی بہت سارے امور میں جو ہے جس طرح خط والا مسئلہ تھا وہ ہوا, اور پتہ نہیں کئی معاملات ہوئے, وہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی ہوا کہ پراپرٹی پر قبضہ ہوا. تو آپ کا یہ عمل بتاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ یہ غلط ہوا تھا قبضہ, لہٰذا میں اس کو واپس بیت المال میں. حضرت عثمان کے دور میں ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے بتانی کہ مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی. ایون میرا خیال ہے سینٹرل ایشیا تک پھیل چکی تھی. تو حضرت عثمان کے زمانے میں مصری, ایرانی, عراقی یہ بہت سارے لوگ تھے, اور کیونکہ حضرت عثمان ایک دل کے سخی انسان تھے تو وہ اپنے جو قریبی تھے جن میں اہل بیت بھی تھے اور ان کے بنو امیہ کے بھی لوگ تھے, ان کو گورنر بھی لگا دیتے تھے, بڑے عہدے بھی دے دیتے تھے. تو ان میں سے بہت سارے جن کو انہوں نے گورنر لگایا یا بڑے عہدے دیے وہ سب اچھے انسان نہیں تھے. ان میں سے کوئی بہت ظالم بھی تھے, یہ مروان ہے, پھر وہ کیا نام ہے زیاد جو ہے جس سے بعد میں حجاج بن یوسف آیا, کیا نام ہے اس کا, بنو امیہ سے تھے, ابن زیاد جو ہے, وہ یہ سارے اتنے ظالم حاکم تھے کہ جب انہوں نے سختیاں کی ادھر جا کے لوگوں کے اوپر تو ایک تاثر آ گیا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ بہت ظالم انسان ہے. اور بڑی دیکھا جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سلطنت کا تسلط اتنی دور تک پھیل جائے گا, کنٹرول بہت بڑا, کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی حاکم یا گورنر کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت آئی ہو اور آپ نے اس پر ایکشن نہ لیا ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بہت سارے لوگوں کی شکایات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئی تھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی شکایات جب آپ کے پاس پہنچی کہ بھائی انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے ہیں, تو جب حضرت عمر نے انہیں بلایا تھا تو انہوں نے کو کہا کہ بھئی یہ تحفے آپ کے پاس کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے دیے ہیں. تو آپ نے بنایا تمہیں نہیں دیے, تمہارے عہدے کو دیے ہیں. تو پھر آپ نے ان سے گورنری واپس لے کر پھر انہیں لکڑی پکڑا کر اور کہا کہ جاؤ یہ اونٹ چراؤ بیت المال کے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ تو انسان ہونے لیکن یہ چیز حضرت عثمان سے ثابت نہیں ہوتی, اس پہ بھی اس کی سرزنش نہیں کی گئی تھی مروان ابن حکم کی. یہی واقعہ جو ہے یہ محمد بن ابی بکر کا آتا ہے کہ جب وہ گورنری کے لیے حضرت عثمان کے پاس آئے تو ان کی بہت زیادہ تلخ کلامی ہو گئی, اور وہ یعنی کہ واقعات میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت عثمان کو جو ہے نا آج میں کچھ کر ہی دوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا اور میرا ایک بڑا تعلق رہا ہے تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے کرو. تو یہ حضرت عثمان کا ایک عمومی رویہ تھا کہ وہ اتنے نرم دل خلیفہ تھے کہ وہ لوگوں کو زد و کوب یا سزا دینے کی, لیکن گناہ کو کبھی سپورٹ نہیں کیا کسی بھی. بالکل بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کے اور جو اس طرح کی روایات ہیں نا, مروان ابن حکم کا واقعہ ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی آپ کی صحیح ایک ایسا واقعہ بتائیں کہ کسی گناہ والے کو سزا دی ہو. دیکھیں اگر امور حکومت اتنے بگڑ گئے تھے کہ تقریباً 70,000 لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم عثمان کے قاتل ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ جی یہ تو بعد میں ہوا تھا نا, بلوائیوں نے جو کچھ کیا اور انہوں نے سورش پیدا کی. ایک انہوں نے ایسی غلط باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے وہ بیان کر دیں کہ انہوں نے ٹوٹل امویوں کو ساری حکومت دے دی ہے. تو دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس قدر بڑی سلطنت کا کنٹرول اور فتوحات کا سلسلہ اتنا طویل ہو جانا, بہت زیادہ فتوحات, اس میں آپ گورنر گنے حضرت عثمان غنی, حضرت عمر سے بڑی سلطنت. تو مجھے بتائیں کہ چند یعنی اگر آپ اموی خاندان دیکھیں تو آپ گنتی کریں اتنی بڑی سلطنت میں ایک گنتی کے کوئی بچہ بھی نہیں نا, نہیں 4 یا 5 نام ملیں گے آپ کو, بچہ بھی کوئی نہیں 4 یا 5 ناموں سے زیادہ نہیں ہے. یہ الزام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر. لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں نا اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے پھر آپ بندے کہاں سے لائیں؟ اچھا یہ اب جب یہ چیز ہو رہی ہے اور ہوتا جا رہا ہے تو جن کو مقرر کیا, ایسا نہیں ملتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی روایت پہنچی ہو کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ آیا اس نے شکایت کی اور حضرت عثمان غنی نے اس کا حل نہیں نکالا.
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. حل نکالا گیا، یہ بھی نہیں ملتی کوئی روایت دیکھیں آیا ہو کوئی قضیہ اور آپ نے نہ کیا ہو. میں نے ابھی مروان ابن حکم کا بتا وہ دیا. میں اس کے ایک تو میں یہ والی جو روایت آپ نے بیان کی مجھے اس کا حوالہ آپ نے نہیں دیا، پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے، میرے علم میں تاریخی واقعہ تو پھر تاریخ تو دیکھیں، تاریخ تو جھوٹی ہوتی ہے نا. میں ویسے بھی نکال جو مروان حدیث ابن نہیں حکم دیکھیں، جو حدیث، اور آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے، آپ نے کہا تھا اب آپ یہاں پر بتائیں کہ ہم یہاں کس کو مانیں گے. آپ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے نا. حدیث کے مقابلے میں واقعات کو نہیں مانا جائے گا. تو پھر اس کو بھی اہمیت دیں نا کہ یہ تو جھوٹی روایات کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں اور ان حضرات کے خلاف یہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، تو اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے. تو ان حضرات کی نیتوں اور ان کے مقام اور رفت کے اعتبار سے میں آپ سے نیت کی بات نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، آپ پر الزام نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان اتنے نرم دل انسان تھے، نرم دل ہونے کے باوجود ان سے یہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے گناہ کو سپورٹ کیا، غلطی کو سپورٹ کیا، غلطی کو سپورٹ کیا. ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ بات اس بات کے خلاف جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس واقعہ آیا اور آپ نے حل نہیں کیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ غلط باتیں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اسلام اور شرک کے درمیان جو فصیل ہے وہ عمر ہے. یعنی کہ جب تک عمر رہے گا اسلام کی فصیل مضبوط رہے گی. اس کی بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ قانونی ضابطے یا اسلام کی شریعت کے مطابق یا خلاف ایک چیز بھی برداشت نہیں کرتے تھے. جو نبی کے قول سے ہلا حضرت عمر نے سزا دی تھی. حضرت عثمان کے دور میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جیسے مروان، پھر وہی بات کریں، مروان ابن حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ سے نکال دیا، پھر اس کا بائیکاٹ ہی رکھا، لیکن وہ آپ ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ تمہیں ایک حلہ پہنائے گا، یعنی قمیض، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے اور تم اس کو مت اتارنا. ٹھیک ہو گیا. جب ہمیں ایسی صریح احادیث موجود ہیں تو پھر ہمیں کسی ضعیف روایت کی طرف تاریخ کی جانے کی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ حضرت عثمان کی شہادت کا وجہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جس وقت یہ شورش، ویسے ہم ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو گیا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو ہم واپس آتے ہیں بس یہ بات کر کے، ہم کسی اور طرف چلے گئے، یہ بس کیونکہ اور یہ بہت طویل بھی ہو رہا ہے. آپ نے بہت بات کی، بس اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جس وقت حضرت جب یہ شورش بڑھ گئی اور بلوائی آ گئی اور ایون مکہ میں بھی معاملات خراب ہو گئے، تو حضرت علی نے یہ ان سے یعنی کہ ان کو مشورہ دیا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں، آپ اپنے خلیفہ کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. لوگ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں، وہ بات نہیں سننا چاہتے، وہ خلیفہ وقت سے. حضرت علی نے کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا نا بستر. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے لیکن یہ بات تو تاریخ میں ہے کہ خلافت سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا. اور حضرت یہ جو آپ نے یہ جو حدیث سنائی ہے نا، یہ وہی ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ خلافت من جانب اللہ ہے، یا تو عثمان خلیفہ رہے گا یا عثمان اللہ کے پاس جائے گا، خلافت چھوڑ نہیں سکتا. لیکن آپ کے یہ بھی تو علم میں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 صاحبزادوں کو جو ہے حضرت حسن لگایا تھا نا، ہاں، کیونکہ ان کو پتا تھا حالات خراب تو پھر اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خلافت چھوڑ دیں. لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہمارا موضوع چونکہ کچھ اور ہے، اس پر جب تک ہم پڑھیں نہیں اور صحیح تفصیل میں نہ جائیں تو اس میں گفتگو کرنا ٹھیک. ہم واپس آتے ہیں. اب میں وہی آپ سے ذکر کرتا، خلیفہ سوئم سے نکل کے خلیفہ چہارم کی طرف آتے ہیں. اب خلیفہ چہارم کے بارے میں ایک چیز بار بار یہ کہی جاتی ہے کہ اچھا اگر حق تھا تو علی نے نہیں لیا، حق تھا تو علی نے کیوں نہیں لیا، حق تھا تو علی نے کیوں نہیں لیا. ایک کہ فتنے بڑے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، باہر سے لوگوں کی سازشوں کا انتہائی شکار رہی حضرت علی کی ٹائم پہ حکومت. اس کے بعد سب سے بڑی جو جنگ تھی قصاص عثمان، ایک پوری تحریک بنائی گئی حضرت علی کے خلاف کہ حضرت علی اتنے کمزور خلیفہ ہیں کہ وہ قصاص عثمان نہیں لے سکتے، حضرت علی اتنے کمزور خلیفہ ہیں کہ وہ قصاص عثمان نہیں لے سکتے. اس بات کو لے کے 2 بڑی جنگیں بھی ہوئیں، صفین اور جمل. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. کمزور کا لفظ تو خیر نہیں آتا کہ وہ کمزور خلیفہ ہیں کہ نہیں لے سکتے، یہ تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مطالبہ ضرور تھا کہ پہلے آپ قصاص عثمان لیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم لیتے ہیں لیکن پہلے بیعت کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ بھائی یہ کوئی 2 الگ الگ جو ہیں وہ گروہ کام کر رہے ہیں.
تو اس میں ان دونوں حضرات کے درمیان پھر یہ معاملہ رہا، لیکن یہ بھی فدق سے ایک ہٹ کے معاملہ ہے. ہاں فزکس ہٹ، یہ موضوع بھی ہمارا یہ فزکس سے ریلیونٹ ہے. کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں فزکس سے ریلیونٹ ہے. کہ دو حضرت علی نے کیوں نہیں، دو چیلنجز تھے کہ ایک تو حکومت کو درپیش مسائل تھے، دوسرا یہ کہ یہ معاملہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیں. دو بڑے چیلنجز تھے. تیسری بات، انہوں نے یہ فدق والی پراپرٹی کا کلیم اسی لیے نہیں کیا کہ آلریڈی ان کو لے کے لوگوں میں بہت زیادہ شبہات پائے جاتے تھے، چیزیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پراپرٹی میں خود اپنے واپس لے لوں تو لوگ کہیں گے کہ علی نے آتے ساتھ ہی مال سمیٹنا شروع کر دیا. تو انہوں نے اس پراپرٹی کا کلیم اپنے دور میں کیا ہی نہیں. تو ثابت ہوا نا کہ ان حضرات کے دلوں میں مال کا لالچ بالکل بھی نہیں ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی تو بات ہماری شروع سے چل رہی ہے نا. جو یہ نہیں، لیکن اس میں نا ایک نقطہ اہم یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کلیم نہیں کیا، حضرت علی نے کلیم نہیں کیا کیونکہ تھی نہیں، یہ وجہ نہیں تھی. چیلنجز نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے. حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اگر یہ بات ہوتی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر کبھی بھی اس سے دستبردار نہ ہوتے، کیونکہ حق مولا علی کے ساتھ. تو اس لیے جب حق آپ کے ساتھ ہے تو یہ فتنے جتنے بھی برپا تھے حضرت علی اس کو واپس لے کر ثابت کر دیتے کہ یہ مسئلہ حق پر یوں ہے، ورنہ پھر اس حدیث کا خلاف چلا جائے گا جو حضور نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ. مناسب بات. اب فائنل بات آ گئی کہ چلیں اس کے اوپر حضرت علی نے دسترس اس لیے نہیں کی کہ چلیں وہ حق پہ تھے اس لیے دسترس چھوڑ دیا. اگر آپ کی بات مان لی، دلائل ہی یہی ہے کہ یہ دلائل کو وہ قائل تھے حضرت ابو بکر کے قول کے. تو اچھا پھر وہی بات ہے حضرت بھائی، ہمیں آل دا وے واپس جانا پڑے گا. اگر آپ نے یہ بات کہی تو پھر حضرت عمر نے حضرت عباس حضرت علی کو قبضہ کیوں؟ سر تصرف الگ چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ گھر میرا ہے، اسٹوڈیو میرا ہے، لیکن استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے، رہے گا تو میرا. آپ نے یہ کہا تھا تو رہا بیت المال کا. اگر آپ نبی کے طریقے کو دیکھیں تو وہ بھی تو ہاشمیوں کے پاس ہی رہا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پاس رہنا، اس کا دیکھ بھال سنبھال، یہ ایک الگ چیز ہے. کیا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب رہا تو کیا پوری کی پوری آمدنی وہ رکھتے تھے؟ کنٹرول ان کا تھا، باوجود اس کے پوری آمدنی کبھی انہوں نے نہیں رکھی. تو پوری آمدنی بیت المال آتی تھی اور بیت المال میں سے ہی حصہ جاتا تھا. تو کیا یہ ثابت نہیں کرتا یہ بات؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ بیت المال آتا تھا اور بیت المال سے جاتا. تو حضرت اسی پر تو یہ سارا معاملہ ہے علی، ساری جنگ اسی بات پر ہے کہ آپ تشریف لے گئیں، آپ نے فرمایا میں وہی کرتا رہوں گا جو حضور کرتے رہے. اسی پر تو یہ سارا مسئلہ ہے. اچھا چلیں، تو یہ تو دلیل ہی اسی بات کی ہے. چلیے اس سے آگے نکلتے ہیں. جی ہم آپ یہ بات اب یہاں تک کلیئر ہو گئی. تو پھر آخری بات وہی جو آپ نے پہلے کی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی دیکھ ریکھ امام موسیٰ کاظم کو کیوں سونپی؟ وہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. دیکھیں دیکھ بھال میں کوئی عرض نہیں ہے نا، دیکھ بھال میں کیا عرض ہے؟ ٹھیک ہے، مال تو انہوں نے کہا نا کہ میں بیت المال میں واپس کرتا ہوں، تو چیز واپس بیت المال گئی کہ نہیں گئی؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مال بیت المال جاتا تھا اور وہاں سے آگے تقسیم ہوتا تھا. اچھا مجھے بتائیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو واپس بیت المال میں دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اسی پر میں کر رہا ہوں بالفرض آسان سے. جیسے پراپرٹی اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں تو حکومت ہی کی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ مورگیج ہوتی ہے. مورگیج کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آپ کو لیز پہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب جو لیز پہ وہ پراپرٹی چلا رہا ہے نا، وہ پہلے پیسے حکومت کو نہیں دے گا کہ اس سے میں نے یہ پیسے کمائے ہیں آپ لے لو اور اس سے مجھے دے دو. اس سے جو بھی پیسے کمائے گا اٹھائے گا اور گھر لے جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ باغ فدق سے جو چیزیں آتی تھی ہاشمی استعمال کرتے. بیت المال کی مثال اور مال فے کی مثال میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ جو وہاں سے پیسے یا مال آتا تھا وہ بیت المال میں جاتا تھا اور وہاں سے حصے ڈیوائیڈ ہوتے تھے، تو اس کا کوئی ہے آپ کے پاس؟ حضرت یہ سارا جھگڑا شروع ہی یہیں سے ہوا نا علی، جواب ہی یہیں سے بنتا ہے. یہ استدلال ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بیت المال میں تو کہہ رہا ہوں کوئی پروف ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہی کہا نا کہ جو حضور کرتے تھے میں ایسے ہی تقسیم کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا. تو حضور بیت المال ہی میں سب جمع ہوتا تھا اور اسی میں سے تقسیم ہوتی تھی نا. تو بیت المال میں چیز جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا؟ ادھر بنو ہاشم کو بھی مالک بنا دیا، ادھر بیت المال کو بھی مالک بنا دیا. تو کیا یہ حصہ ہمیشہ دو حصوں میں ملکیت میں رہا؟ یہی تو ابھی تو بیت المال میں یہی اہم سوال تو ہم نے بھی اس کا جواب. بیت المال میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ پراپرٹی سرکاری ہو گئی
اور اختیارات اس کے دیکھ بھال سنبھالنے کے بنو ہاشم کے پاس رہے, اور اس میں سے حصہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو اسی طرح جاتا رہا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیتے. آپ کی یہ بھی بات اگر مان لی جائے تو پھر ایک اور سوال ہے جی کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر یہ حق فاطمہ کو نہیں دیا گیا یا فاطمہ کا حق نہیں بنا تو یہ بنو امیہ کا حق بھی نہیں ہے. ذرا اس کی تھوڑی سی دیکھیں, لفظ حق جو ہے نا, لفظ حق یہ آپ عربی کی کس عبارت سے لے رہے ہیں, کیونکہ عربی وہ کا آپ کے پاس وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, عربی جو ہے نا, عربی دیکھیں اس کا ایک ایک معنی جو ہے نا وہ اس کے بہت اس کے وہ عربی ایک ایک لفظ کے بہت معنی نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں فکانہ ینفق منہا, اب ینفق منہا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ہی خرچ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. یہاں لفظ حق کا جو آپ لفظ اردو میں استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے, بس انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح اس میں سے خرچ کرتے رہے حضور, اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں بھی اس میں سے اسی طرح خرچ کروں گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا میں بھی انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس کو بیت المال میں دیتا ہوں واپس, اور اہل بیت اطہار پہ اسی طرح خرچ کرتا رہوں گا چونکہ حکومت آپ کی تھی. اچھا, اب ہم نے باغ فدہ کو لے کے تقریباً ہر موضوع سوال جو ہے, ہر کمپلیکسٹی کو ہم نے کور کر لیا ہے جی بڑے احسن انداز میں. ہم نے تمام حلفاء کے دلائل پہ بھی دیکھ لیا, ان کے استدلال پہ بھی بات کر لی. اب ٹاپک ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد تو باغ فدہ کی آگے کی کہانی یہ ہے کہ یہ جنگ و جدل میں ہی رہا. بنو امیہ نے یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کے آخری ٹائم میں بنو امیہ نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا, اس کے بعد پھر عباسیوں کے پاس آ گیا, امیہ کے پاس آ گیا, فاطمیوں کے پاس آ گیا, پھر یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. ہاں, اس کے بعد والا مسئلہ تو اصل میں جنگ و جدل کا, اصل میں جو بات تھی وہاں سے شروع ہوتی تھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ آ کے ختم ہوئی, تو یہ دونوں کو اگر کوئی سمجھ جائے تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. بس اب آپ کے نا اس باغ فدہ کے مسئلے کو لے کے فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس تاکہ ساری چیز کو سمرائز کریں, ہم نے کوشش کی کہ باغ فدہ کا ہر ایک اسپیکٹ کے اوپر ہم ڈیٹیل ذکر کریں. اگر کوئی بھی یہ شو دیکھے گا تو وہ باغ فدہ سے لے کے ہر چھوٹے بڑے سوال کو یہ آسانی سے سمجھ جائے گا اگر وہ سمجھنا چاہے گا. بالکل, اگر اس میں پھر بھی اختلاف ڈھونڈنا چاہے گا وہ لازمی ڈھونڈتا ہے, وہ ڈھونڈ لے گا, پہلے بھی ہے اور اب بھی رہے گا, وہ پھر ڈھونڈ لے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایمان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے, اور بہت اچھے انداز سے میں نے یہ کوشش کی. خصوصاً جو آپ نے سوالات کیے ہیں میرے خیال میں بہت اہم سوالات تھے, اور بڑی اچھی آپ نے اس پر ریسرچ کی, اور وہ سوالات جو ہیں عام ذہنوں تک اگر جائیں اور ان کا جواب ہمارے اس پلیٹ فارم سے مل جائے تو میرے خیال میں مسئلہ. میں نے یہ کوشش کی کہ میں کسی مکتبہ فکر کا ترجمان بن کے وہ اس طرح سے استدلال نہ کروں بہت اچھا جیسے اہل سنت استدلال کرتے ہیں کہ خلیفہ اول نے جو فیصلہ کیا, کیونکہ یہ میرا ماننا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ تمام صحابہ کو اولو الخطا سمجھتے ہیں کہ ان سے زندگی میں کوئی غلطی نہیں پیش آ سکتی. اگر آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن وہ ایسا کرتے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہی مانتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام ان سب کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں, معصوم عن الخطا نہیں مانتے. ہم معصوم صرف نبیوں کو مانتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح جو اہل تشیع ہے وہ اہل بیت کو معصوم بھی مانتے ہیں, معصوم عن الخطا مانتے ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے کسی نہ کسی سے کوئی ایک فطری غلطی ہونا ممکن ہے. انسان ہے تو انسان فطری غلطی کرے گا. اس کی بڑی سمپل سی مثال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں پورے عرب کا مسلمان ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو بھی زمین پہ نہ گرنے دینا, یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی. اور پورا عرب پیننسویلا یعنی کہ پورا عرب کا خطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحد تھا اور محبت کرتا تھا, مودت کرتا تھا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ میں اختلافات ہوئے, جنگیں بھی ہوئیں, جلیل القدر عشرہ مبشرہ شہید بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن کیا یہ صحابہ نبی سے سچے تھے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو نبی سے سچا نہ ہو. وہ چاہے آپ حضرت امیر معاویہ کی بات کریں, حضرت زبیر کی, حضرت طلحہ کی, اہل بیت کی, وہ نبی سے محبت میں ان کے کوئی شائبہ نہیں, وفادار تھے سارے نبی کے وفادار تھے. اس کے بعد کی بات ایک علیحدہ ہے, لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد 3 خلفاء کی شہادت اور اس کے بعد جو ہے اسلام کو لے کے ایک جنگ و جدل کا جو وہ میدان گرم رہا, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ نبی ہے جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اور ان کی سنت چھوڑ دی. جنہوں نے تھامے رکھا انہوں نے ایک مضبوط نظام قائم کیا، جنہوں نے اس سے تھوڑی سی ڈائیورژن کی وہ دنیا کے مال کو سمیٹنے میں اور اپنی جداد بنانے میں رہ گئے. جی تو یہ تاریخ انسانی آلریڈی جج کر چکی ہے. بالکل. نبی ہی اولو الخطا ہوتا ہے، نبی معصوم الخطا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد باقی ہر ایک انسان جو وہ جتنے بھی ہیں وہ انسانی استدلال کے مطابق ہی رہے. انہوں نے اپنی سوچ اور فہم کے تحت فیصلے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ یعنی کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بھی بلند کیا اور ان کا ذکر بھی آج تک سب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے رستے وہ کیونکہ وہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کا ہمارا باغ فدق کے حوالے سے بہت ہی اہم سوالات سے ریلیٹڈ کچھ یہ پروگرام تھا. امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس پہ سوچیں گے اور اس سے سیکھیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے پوائنٹ بھی آپ ضرور کمنٹس میں مینشن کیجیے گا جو ہم سے چھوٹ گئے اور آپ وہ جاننا چاہتے ہیں. مجھے آپ کے کمنٹ کا جو ہے ضرور انتظار رہے گا تاکہ اگر کچھ ایسی چیز ہے جو ہم نہیں ڈسکس کر سکے تو ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. تب تک مجھے اور حضرت بھائی کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک اور اہم معاملات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.